بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر حسین، صبر آل رسول، صبر اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اور مقدس عنوان پر ہوگا کہ صحابہ اور حضور کے آل رسول صبر کیسے کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اپنی گناہگار زبان کے ساتھ حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو صبر جیسے عظیم الشان مقدس عنوان کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، سامعین مکرم، اللہ جل مجدہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مکرم، ماہ محرم، ماہ محترم، ماہ معظم، اللہ نے اس ماہ مقدس کو عظمت اور شان بخشی ہے اور روز اول سے بخشی ہے۔ جب سے یہ دنیا مرتب ہوئی تب سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام تھا اور اس مہینے کو محترم سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے کام جو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بحر نیل کو یا فرات کو، دریائے نیل کو جو کراس کیا، وہ اسی ماہ مقدس میں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی آل فرعون سے، تو یہود بنی اسرائیل والے جو تھے وہ اس دن کی نسبت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی آل فرعون سے۔ دریائے نیل کو کراس کیا اللہ کے حکم سے، دریائے نیل نے ان کو راستہ دیا، وہ دریا کو پار کر گئے۔
دریا کی موجوں نے ان کو راستہ دیا، اور اسی وقت پیچھے فرعون کے لشکر نے جب اسی دریا میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو اس کا گھوڑا، اس کی سواری بھی اسی میں جب کود گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں جب وہ دریا کے سینٹر میں پہنچے، دریائے نیل کی موجوں کو اللہ نے حکم دیا، مل جاؤ، جس کے لیے تمہیں حکم دیا تھا وہ پار ہو چکا ہے، لہذا اب تمہیں ملنے کا حکم دیتا ہوں اور فرعون کو غرق کرنے کا حکم دیتا ہوں، لہذا اب تمہیں ادھر ادھر یہ راستے جو بنائے گئے ہیں ان راستوں کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان راستوں کو اے دریائے نیل ختم کر دے۔ دریائے نیل نے مالک کا حکم مانا، دریائے نیل نے راستے توڑ دیے، فرعون کی فوجیں تباہ ہو گئی، وہیں پہ غرق ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کو اللہ نے رہائی عطا فرما دی اور وہ دریائے نیل کو کراس کر گئے۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو رہائی ملی، نجات ملی آل فرعون سے اور فرعون سے، اس وجہ سے بنی اسرائیل والے روزہ رکھتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اشارہ کیا، یہودیوں سے زیادہ بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق ہے، لہذا یہ روزہ یہ رکھے یا نہ رکھے، آئندہ سے میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ موسیٰ سے میری نسبت زیادہ ہے، موسیٰ میرے قریب ہے، وہ بھی نبی تھا، مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے اول سے اس مہینے کا احترام چلا آ رہا ہے، اور پیچھے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس مہینے کا تعلق ہے۔ بہرحال میرا جو عنوان ہے میں اس طرف تمہیدی باتیں ختم کر کے اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ توجہ، محرم کی 10ویں تاریخ جب دشمن کی سواریاں اور پیادہ، دشمن کی سواریاں بھی اور پیادہ فوج بھی سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس وقت یہ ساری فوجیں اکٹھی ہوئیں، توجہ میرا عنوان ہے صبر، یہ ساری باتیں جو میں کروں گا وہ اسی عنوان کے تحت ہوں گی۔ جب سواریوں والی فوج بھی اور پیادہ فوج بھی، اسلحے والی فوج بھی، بغیر اسلحے کے جو فوج تھی وہ بھی، جب وہ سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، نواسائے رسول نے، جگر گوشائے بطول نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر لیے اور یوں مناجات کی، باری تعالی تو میری ہر مصیبت میں امن کا ذریعہ ہے اور ہر مشکل میں میری امید ہے، تو ہر مشکل جو مجھ پر آن وارد ہوتی ہے میرا مددگار اور سہارا ہے، تو ایسی مصیبتیں جن سے دل دہل جاتے ہیں اور راستے مسدود ہو جاتے ہیں، دوست رسوا کر دیتے ہیں، دشمن تانا زن ہوتے ہیں، ان سب احوال کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ میں نے سب کو چھوڑ کر تیری طرف اپنا رخ کیا ہوا ہے، تو ہی یہ مصیبتیں مجھ سے دور کر سکتا ہے، کیوں؟ تو ہر نعمت کا عطا کرنے والا ہے، ہر نیکی کا مالک اور ہر آرزو کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربل کی وادی میں اپنے رب کے حضور مناجات فرمائی،
اور اپنے اہل بیت سے آخری رخصت طلب کرتے وقت انہیں صبر کی تلقین کر کے یہ فرمایا، اے میرے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، امام حسین فرما رہے ہیں، اے میرے گھر والوں، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ جان لو کہ خدا بند تعالی کی حمایت اور اس کی حفاظت تمہیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی تمہیں دشمنوں کے شر سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ صبر کی تلقین، بے صبری کی تلقین امام حسین نے نہیں کی۔ امام حسین نے بے صبری کا سبق نہیں دیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا بھی نہیں، بے صبری کا سبق بھی نہیں دیا، جاتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جان لو خدا بند تعالی کی حمایت صرف آپ کو حاصل ہے اور اللہ کی حفاظت صرف تمہیں پہنچے گی، اور انشاءاللہ جلد وہ تمہیں دشمن کے شکنجوں سے، دشمن کے شر سے، دشمن کی شرارتوں سے، دشمن کے دھوکے سے تمہیں نجات بخش کے عزت عطا فرمائے گا۔ اور تمہیں قیامت کی صبح تک تمہارے صبر کو لوگ سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے صبر کو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صبر نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، حسین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ اسی کا تعلق ہوگا جو حسین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں، ببانگے دوہل یہ بات کہتا ہوں، کھلے لفظوں میں یہ بات کہتا ہوں، جو صبر کا مظاہرہ کرے گا حسین کا اسی کے ساتھ تعلق ہے، اور حسین کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا حسین کے ساتھ تعلق ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرے گا حسین کا بھی اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس کا بھی حسین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ اسی کا واسطہ ہوگا جو صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ کیوں؟ حسین نے جاتے ہوئے بھی اپنی آل اولاد کو صبر کی تلقین فرمائی، اور یہ لفظ ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام کے یہ لفظ ہیں کہ تم اگر صبر کا مظاہرہ کرو گے اللہ کی طرف سے امن اور امان پاؤ گے، اللہ کی طرف سے تم عزت پاؤ گے، اور تم ہر قسم کے شریر کے شر سے نجات پا کر اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں نجات عطا کرے گا، ان شریروں کے شر سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور چشم فلک نے اس بات کا نظارہ کیا، اور آج بھی دنیا اس بات کا نظارہ کر رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کر کے، صبر کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کو جو درس دیا کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرے گا۔ حسین بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، رب بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین کے سامنے قرآن تھا، حسین کے سامنے کیا تھا؟ قرآن تھا، اللہ کا فرمان تھا، پیغمبر کا فرمان تھا۔ حسین کے سامنے رب کا قرآن تھا، نانا کا فرمان تھا، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کا حکم دیا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کا فیصلہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اور حسین کے نانا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ حسین نے ہمیں یہی درس دیا ہے
امام حسین کا سبق ہم اگر بھلا دیں گے، امام حسین کا دیا ہوا درس اگر ہم چھوڑ دیں گے، تو جو سبق چھوڑ دیتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا، استاد اس کو جاہل کہتا ہے۔ استاد اس کو کیا کہتا ہے؟ جاہل۔ اور جاہل پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو جو پڑھنے کے بعد یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد عمل کرتا ہے، عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں اور نہ کرنے والے کو بے عمل کہتے ہیں۔ حسین کا درس آل اولاد نے یاد بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا، اور آج بھی حسین کے اصلی وارث جو ہیں وہ صبر بھی کرتے ہیں اور اس سبق کو یاد بھی کرتے ہیں اور عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جو حسین والے نہیں ہیں وہ بے صبری بھی کرتے ہیں اور وہ اس سبق کو بھول بھی چکے ہیں، وہ اس سبق کو یاد بھی نہیں کرتے۔ جو حسین نے کربل کی وادی میں دیا تھا، اپنی آل اولاد کو متوجہ کر کے دیا تھا، وہ سبق ہمیں اللہ نے حسین کے نانا کے واسطے سے، حسین کے نانا کے وسیلے سے، حسین کے نانا کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں وہ سبق دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ لوگوں، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تو یا ایھا الذین آمنو، اور کلمہ پڑھنے والوں، ایمان قبول کرنے والوں، کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی دین کی چھتری کے نیچے آنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ جب کوئی مشکل پڑ جائے تو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کا حکم دیا۔ حسین کے نانا کے ذریعہ سے رب اپنی مخلوق انسانی کو یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، حسین کا نام لینے والوں، حسین کے نانا کے نقش قدم پر اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چلنے والوں، تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ اور تکلیف آ جائے، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرنا، مجھ سے مانگنا۔ میں اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، مجھے پکارو تو صحیح، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ رب کے آنے میں کوئی دیر نہیں، رب اسی وقت جواب دیتا ہے، اسی وقت۔ ہاں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں۔ ہجرت کے درمیان جب وہ لالچ میں آ کر میرے پیغمبر کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تلوار تانتا ہے، ابو بکر پر تلوار تان لیتا ہے۔ جب تلوار تانتا ہے تو کہتا ہے، کون ہے تجھے بچانے والا؟ میرے پیغمبر نے رب کی طرف اشارہ فرما دیا، اور مجھے بچانے والا بھی وہی ہے، مجھے دنیا میں بھیجنے والا بھی وہی ہے، مجھے نبوت کے عہدے پر فائز کرنے والا بھی وہی ہے، آج تیری تلوار سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ رب تعالی نے اسی وقت اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کی تلوار زمین پر گر گئی، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدد کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد وہ اپنی حکمت اور بصیرت کے مطابق کرتا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، حسین نے بھی یہی درس دیا ہے، نانا نے بھی یہی درس دیا، اور نانا کا سبق حسین نے پکا لیا، یاد کر لیا، اس میں وادی کربل میں عمل کر کے دکھا دیا، جاتے ہوئے اپنی اولاد کو سمجھا دیا، صبر کرو گے رب تمہارے ساتھ ہو جائے گا، بے صبری کرو گے شیطان آ جائے گا نا، بے صبری کرو گے تو شیطان آ جائے گا۔
شیطان کی طرف نہیں جانا، رحمان کی طرف. گویا صبر کرو گے رحمان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. بے صبری کا مظاہرہ کرو گے شیطان کا ساتھ آ جائے گا. شیطان سے بچنا ہے. تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آل اولاد کو یہ جاتے ہوئے سبق دیا، اور ایسا سبق انہوں نے یاد کیا کہ اس سبق کو پھر کبھی نہیں بھولے. اس لیے بھائیوں ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. حسین کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھنا دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چل کر حسینی بنے، نہ کہ حسین کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل نکلے. بے صبری شیطان کا راستہ ہے، صبر حسین کا راستہ ہے. صبر حسین کا راستہ ہے. اور اسی طرح میں نے بات یہ کی کہ جو سبق یاد کرتا ہے اس کو استاد شاباش دیتا ہے، جو سبق یاد نہیں کرتا استاد اس کو شاباش نہیں دیتا. اگر آج میں اور آپ حسین کا سبق یاد نہیں کریں گے تو ہمیں حسین شاباش قیامت کے دن نہیں دیں گے. اور اگر میں اور آپ حسین والا سبق یاد کر لیں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. لہذا ہم نے سبق حسین والا یاد کرنا ہے، شیطان والا نہیں. ہم نے رحمان والا سبق یاد کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ صبر جو ہے نا، یہ صبر بھی نصیب سے نصیب ہوتا ہے، نصیب سے ہی نصیب ہوتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس آیت میں یہ بات مفہوم سمجھاتا ہوں. اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ صبر نصیب والوں کو ہی ملتا ہے. یہ صبر نصیب سے ہی نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میں اور آپ اگر صبر کرتے ہیں کسی مشکل مرحلے میں تو یاد رکھنا اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، یہ رب کا فضل اور رب کا کرم اور رب کی رحمت ہوگی کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم بے صبری کا مظاہرہ، چھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو بے صبری کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت، اس کا بیٹا، جوان بیٹا فوت ہو گیا. توجہ میری طرف، جوان بیٹا فوت ہو گیا یا اس کا خامد فوت ہوا شاید. تو وہ بے صبری کے الفاظ اس نے بولے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نہ بولتی، اگر تو یہاں صبر کا مظاہرہ کرتی اور رب کا شکوہ نہ کرتی تو رب تعالی تیرے لیے جنت میں ایک ایسا خوبصورت گھر بناتے اور اس گھر کا نام رب اپنے فرشتوں کو حکم دیتے کہ اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. گویا رسول اللہ صلی اللہ، اور پھر وہ جب رسول پاک علیہ السلام نے صبر کا درس دیا، اس کو صبر کی فضیلتیں بتائیں، اس کو صبر کے فوائد بتائے اس عورت کو، تو وہ فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الصبر الصدمۃ من الاولی، الصبر الصدمۃ الاولی، یعنی صبر جو ہے اسی کا نام ہے جب صدمہ تیرے اوپر آئے اسی وقت اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون بولتی اور زبان حال سے یہ کہہ دیتی اللہ تو جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میں تجھ پر خوش ہوں. اب تو نے پہلے واویلا کر لیا ہے، اب صبر کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. تو اس لیے صبر صدمے کے شروع ہوتے ہی، جیسے ہی صدمہ آن پڑے، حسین پر صدمہ آیا، آنکھوں کے سامنے لختے جگر کاٹے گئے، آنکھوں کے سامنے حسین کی آل اولاد کو کاٹا گیا،
لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے صبری نہیں کی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو آج ہو رہے ہیں۔ حسین کا درس صبر والا ہے، اس لیے توجہ، آخری باتیں غور سے سماعت فرمائیے گا۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے، نبی نے صبر کیا، نبی کے رفقا نے صبر کیا۔ خیبر میں کچھ صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے صبر کیا، باقی صحابہ نے بھی صبر کیا، علی المرتضیٰ نے بھی صبر کیا۔ اسی طرح عمر فاروق شہید ہوئے، عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان نے بھی صبر کیا، علی نے بھی صبر کیا، اہل بیت نے بھی صبر کیا، ازواج مطہرات نے بھی صبر کیا، دیگر صحابہ کرام نے بھی صبر کیا۔ میرے بھائیوں، علی کے شہزادوں نے بھی صبر کیا۔ اسی طرح حضرت حسن و حسین شہید ہوئے، صحابہ نے صبر کیا، پیغمبر کے تربیت یافتہ جماعت نے صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ماتم بے صبری ہے، کھلے لفظوں میں ہے۔ کوئی دین کو نہیں چھپایا جا سکتا بھائیوں، اسلام کو چھپانا کفر ہے، دین کو چھپانا اور حکمت عملی اختیار کرنا یہ کفر ہے، اور دین بیان کرتے ہوئے ڈرنا یہ بھی کفر ہے۔ دین بیان کرتے ہوئے ڈرنا، اسلام کی حقانیت کو لوگوں سے چھپانا یہ کفر ہے۔ صحابہ کا درس صبر ہے، صحابہ کا درس ماتم نہیں ہے۔ دین نے ہمیں ماتم نہیں دیا، اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، اور صبر حسین کا جھنڈا ہے۔ حسین کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ صبر۔ حسین کے جھنڈے کا نام اسلام، حسین کے جھنڈے کا نام دین۔ حسین دین کی سربلندی کے لیے وادی کربل کی طرف گئے تھے، دنیا کے لالچ اور دنیا کے طمع اور دنیا کی بادشاہت کے لیے نہیں گئے تھے۔ حسین نے جاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اگر نماز اور روزہ فقط اسی کا نام دین ہو، یہ سبق ہے حسین کی طرف سے، اگر نماز اور روزہ فقط اسی کا نام دین ہو، اسی کا نام اسلام ہو، تو پھر آل رسول سے بڑھ کر کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ آل رسول سے بڑھ کر کون عمل کرے گا؟ جو خود نبی کے تربیت یافتہ، نبی کے گھر والے، نبی کی آل اولاد، اس سے زیادہ عمل کرنے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ عمل کرنے والے پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ توجہ، جو میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، مدینے میں ان کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، روزہ رکھنے سے روکتا تھا، قرآن کی تلاوت سے کوئی روکتا تھا، ذکر و اذکار سے کوئی ان کو روکتا تھا، دین کی خدمت کرتے رہتے، لیکن نہیں، وہاں نہیں رکے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا۔ پتا تھا کوفے والے جیسے ہیں، معلوم تھا، صحابہ نے سب نے روکا بھی، ساتھیوں نے روکا بھی، لیکن گئے اس لیے بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے، شخصی بادشاہت کا خاتمہ کرنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا۔ نانا کی قبر سے دور ہوئے، نانا کے روضہ سے دور ہوئے، نانا کے گھر سے دور ہوئے اور مدینہ چھوڑنا پڑا، جس کو چھوڑنے کے لیے ہر مسلمان ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، دنیا والے مسلمان جہاں پر بھی ہوں، ان کا دل مدینے میں ہوتا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حسین نے بتایا کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، خلافت کو باقی رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ خلافت کو باقی رکھنا،
دین کا حصہ ہے۔ یہ حسین نے اپنی کربل کی وادی میں اپنی جان کو قربان کر کے ہمیں یہ درس اور سبق دیا ہے کہ خلافت کے لیے بھی نکلو، خلافت کے لیے جان دینی پڑے دے دو، اسلام کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسین نے بھی پڑھا تھا اور آج کے مسلمان نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے۔ حسین کے دور میں یہی قرآن تھا، آج بھی یہی قرآن ہے۔ حسین کے دور میں حسین کے نانا کی نبوت تھی، حسین کے بعد آج بھی حسین کے نانا کی نبوت ہے۔ دین وہی ہے، اسلام وہی ہے، شریعت وہی ہے، قرآن وہی ہے، رب وہی ہے اور نبوت وہی ہے، محمد الرسول اللہ وہی ہے۔ دین اور نہیں آنا، جیسے حسین نے عمل کر کے دکھایا ہے، دین پر مکمل عمل کرنا حسین کا دیا ہوا سبق ہے۔ آج میرے لیے بھی وہی سبق ہے، آپ کے لیے بھی وہی سبق ہے، کمپرومائز نہیں۔ حسین نے خلافت کے لیے سب کچھ کیا کہ اسلام کی سر بلندی اسی کے اندر ہے، شخصی بادشاہت میں نہیں ہے۔ شخصی بادشاہت میں شخصی فیصلے چلتے ہیں اور خلافت میں اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر تخت پر اسلام ہوتا ہے، جب تخت پر اسلام ہوتا ہے تو پھر فضائیں جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں، رب رحمان کی مدد جو ہے اس کی بارش برستی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور فضل اور کرم کے بادل برستے ہیں۔ جب رب کی مخالفت دھرتی پر بھی ہو، تخت پر بھی ہو، تخت والے بھی رب کے مخالف ہوں، تخت والے بھی اسلام کے مخالف ہوں، پھر برکتیں نہیں آیا کرتی۔ پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے، اور حسین نے اس کے خلاف اپنی جان دی ہے۔ حسین نے اسی چیز کے خلاف جان دی ہے جو آج ہمارے حالات ہیں، آج ہمارے حالات جو ہیں اسی کے خلاف دی ہے۔ تو عزیزان محترم، حسین کی ساری زندگی رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول کی ساری زندگی اللہ کی قسم صبر و تحمل سے بھری ہوئی ہے، بردباری سے بھری ہوئی ہے، علم سے بھری ہوئی ہے، جہالت کا دور دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جو آج حسین کے دیے ہوئے درس کے مطابق صبر کرتا ہے وہ علم والا ہے، جو حسین کے سبق کو چھوڑتا ہے وہ جہالت والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جہالت کا جھنڈا کس کے پاس ہے، صبر کا جھنڈا کس کے پاس ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو، میرے پاکستان کے ایک ایک فرد کو، نہیں پوری دنیا کے ایک ایک فرد کو، اللہ ہم سب کو حسین کے جھنڈے کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حسین نے جاتے ہوئے بھی پکڑ کر اپنی آل اولاد کو سبق دیا تھا، اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔